ویلکم بیک۔ بلرن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ وزارت قانون نے جسٹس یحییٰ افریدی کی چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یحییٰ افریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ پارلیمانی کمیٹی نے یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دی تھی۔ وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے تعیناتی کر دی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ساتھی ججز اور بار کونسلز اور سپریم کورٹ کے عدالتی اسٹاف نے نامزدگی پر مبارکباد دی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملاقات کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ سے ملنے ان کے چیمبر بھی گئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس شاہد بلال حسن نے بھی جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی اور چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نوال نے جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات کی اور جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ کے مختلف ونگز کے سربراہان نے عدالتی امور پر بریفنگ دی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے تمام ونگ کو ٹاسک کے ساتھ دوبارہ بریفنگ کی ہدایت کی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک کے پہلے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی حلف برداری کی تقریب 26 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جسٹس یحییٰ افریدی سے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان سمیت معروف قانون دان سمیت اعلیٰ سرکاری اور سول حکام شرکت کریں گے۔ ایوان صدر کے سیکرٹری نے نئے چیف جسٹس کی تقریب حلفبرداری کی تیاریاں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات ایوان صدر کے متعلقہ حکام کو جاری کر دی ہیں۔ ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حلفبرداری کی تیاریاں 25 اکتوبر کو مکمل کر لی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس صاحبان کو بھی حلفبرداری کے دعوت نامے ایوان صدر کی جانب سے بھجوائے جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کل عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ فیملی سمیت عمرے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی 1 نومبر کو ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کل عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ فیملی سمیت عمرے پر روانہ ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ کل فیملی سمیت عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی 1 نومبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایات دائر کر دی گئی۔ شکایات 2 شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ شکایات دائر کرنے والے شہریوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ دونوں ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق اختلافی نوٹ میں الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے اکسایا۔ دونوں ججز نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2، 3 اور 9 کی خلاف ورزی کی ہے۔ دونوں ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ میں دی گئی آبزرویشن سپریم کورٹ کے جج کے شایان شان نہیں۔ شہریوں کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین ججز کو عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ دونوں ججز کے خلاف آرٹیکل 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل رولز کے تحت کارروائی کی جائے۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بند کرانے میں ناکام رہی۔ فلسطین میں شہر اور گاؤں تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسرائیل سکولوں، ہسپتالوں اور پناہ گاہوں پر بمباری کر رہا ہے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا۔ دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہیگ کی عالمی عدالت کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہیں روک پایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فلسطین کے طلباء اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں۔ ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں۔ فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہیگ کی عالمی عدالت کا فیصلہ بھی اسرائیل کو نہیں روک پایا۔ Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague, nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. After that session, blood still flows in the streets of Gaza. Schools are being bombarded. Hospitals are being smashed. Students from Gaza, very shining and outstanding students,
who have now arrived Pakistan in their second home. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں ہمارے ججز کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی. بلاول بھٹو نے جس طرح تحریک کو چلایا سب نے دیکھا. وفاقی آئینی عدالت بے نظیر بھٹو کے منشور کا بھی حصہ تھی. آئینی عدالت کا قیام عام آدمی کے ریلیف کے لیے تھا. پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہوتے ہیں جن میں ہیڈ لائنز ملتی ہیں ان پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. میں یہ کلیم کرتا ہوں اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے کہ متفقہ امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پورے موومنٹ کو میں کہوں گا اسپیئر ہیڈ کیا وہ سب نے دیکھا. اینڈ فلفلڈ the vision of his mother شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی تھی تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. چاہے اس کو بینچ کہیں چاہے کورٹ کہیں کام وہی کرے گی. حکومت چاہ رہی تھی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے مچلکے جمع ہو رہے ہیں نہ ہی روپکار جاری ہو رہا ہے. جس جج نے روپکار جاری کیا وہ غائب ہے. بشرا بی بی کو بغیر کسی وجہ توشہ خانہ کیس میں پھنسایا گیا. توشہ خانہ کے اصل مجرم آصف زرداری اور نواز شریف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روپکار ایشو ہو رہا ہے نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہائی نہ ہو سکی. عدالتی وقت ختم ہونے کے باعث روپکار جاری نہ ہو سکی. وکیل خالد یوسف چودھری، وکیل خدیجہ صدیقی، بیرسٹر رائے سلمان اور وکیل فتح اللہ برقی جوڈیشل کمپلیکس میں موجود رہے. ذرائع کے مطابق روپکار جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت سے جاری ہونی تھی. ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور، جج راجہ جواد عباس اور جج رخشندہ شاہین بھی عدالتی وقت ختم ہونے کے باعث روانہ ہو گئے. روپکار جاری نہ ہونے کے باعث بشرا بی بی کی رہائی آج ممکن نہ ہو سکی. بانی پی ٹی آئی کی بہن آج بھی عدالت میں بے یار و مددگار کھڑی تھی. اینکر کے سوال پر جواب دیتے ہوئے رؤف حسن آبدیدہ ہو گئے. وہ ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے. آج کی فوٹیج ان کی آئی ہے اور میں نے وہ فوٹیج پھر بار بار پلے کی ہے. آج بیرسٹر گور صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اینڈ ویری ہیلپ لیسلی شی واز سیئنگ جو کر سکتے ہیں آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. There's nothing I can do. And yet again she was all alone today. آج بھی وہ اکیلی تھی. I hope you are able to do something about it. پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ. کیا بشرا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بشرا بی بی پر تنقید کے نشتر برسا دیے. کہا کہ بشرا بی بی کا تعلق تو صرف وفاق اور پنجاب میں 3 سے 5 کروڑ کی پرچیوں پر افسران لگانا تھا. ان کا کام تو صرف PM ہاؤس فتح کرنے کے بعد توشہ خانہ سے قیمتی تحفے گھر منتقل کروانا تھا. ان کا کام تو صرف ہیرے کی انگوٹھیاں وصول کرنا تھا. ان کا کام تو صرف معصوم بچی فرا گوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کرانا تھا. صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ PTI کے لیڈر کو گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی. بانی PTI کو NRO نہیں ملے گا. PTI کس طرح اقتدار میں آئی سب جانتے ہیں. یہ شرافت کا ماسک پہن کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کی سزائیں ان کو بھگتنی پڑیں گی. ان کے لیڈر کو NRO نہیں مل رہا. آج PTI بھلے شرافت کا جو لباس اوڑھ رہی ہے, جس طریقے سے اقتدار میں آئے 2018 کے انتخابات میں, وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد اور امریکی وزارت خزانہ کے بین الاقوامی مالیات کے اسسٹنٹ سیکرٹری سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی استحکام اور ٹیکس کے شعبے میں اصلاحاتی عمل بارے بریفنگ دی ہے. وزیر خزانہ نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات SOEs کی تشکیل نو سے بھی آگاہ کیا. موسمیاتی موافقت کی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی اور طویل مدتی روڈ ٹو مارکیٹ حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا. وزیر خزانہ نے کہا مناسب
मुनासिब वक्त पर बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी मार्केट से फायदा उठाना भी हुकूमत के एजेंडे में शामिल होगा। सिटी बैंक के वफ्द की क़यादत वाइस चेयरमैन जे कॉलिंस कर रहे थे, जबकि वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम में अमरीकी हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रवां माह चाइनीज हुकाम के साथ मुआहदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा। फेज 1 के 2 पैकेज होंगे। पैकेज 1 के तहत कराची से हैदराबाद रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। फेज 1 के पैकेज 2 के तहत हैदराबाद से मुल्तान की रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। ज़राए का कहना है फर्स्ट फेज मुकम्मल होने के बाद सेकंड फेज की तामीर से कबल फिजिबिलिटी स्टडी होगी।